آج عقیدہ توحید کے درس میں غیر اللہ کی قسم کھانا اس بارے میں بیان ہوگا۔ اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا، اس کا کیا حکم ہے شریعت میں، اس کے بارے میں آج گفتگو ہوگی۔ قسم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کی قسم کھانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات میں دوسروں کو یقین ہو، سننے والوں کو، اس کو حاصل کرنے کے لیے کسی ایسی ہستی یا ایسی ذات کی قسم کھائی جاتی ہے جس کا ایک مقام ہو، جس کی عظمت ہو دل میں، جو اس کی نظر میں بڑا ہو۔ تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو قسم اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی کسی کی عظمت کی وجہ سے قسم کھائے، اس کے بڑے ہونے کی وجہ سے، اس کے عظیم ہونے کی وجہ سے اس کی قسم کھائے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، سننے والوں کو یقین ہو، یہ باور کرانے کے لیے، گویا کہ تاکید کے طور پر قسم کھائی جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کو عربی میں یمین کہتے ہیں، قسم کو حلف بھی کہتے ہیں، یا حلف اور قسم بھی کہتے ہیں۔ عربی میں قسم اور حلف یا حلف اور یمین تینوں کہا جاتا ہے۔ قسم کھانے کی دو قسم ہیں حکم کے اعتبار سے۔ ایک ہے جائز طور پر قسم کھانا، مشروع قسم، یعنی وہ قسم جو کہ جائز ہے، جو کہ مشروع ہے اور حاجت اور ضرورت کے وقت کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، اور اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کا یقین دلانے کے لیے قسم کھائی جا سکتی ہے۔ وہ کون سی قسم ہے؟ اللہ کی قسم، اللہ کی قسم کھانا۔ ٹھیک ہے، آدمی جب قسم کھائے تو اس میں اللہ کا ذکر کرے، اللہ کا نام لے، تو یہ قسم جائز ہے۔ جیسے کہ اللہ کی قسم کھاتا ہوں، قسم اللہ کی، اللہ کی قسم۔ ٹھیک ہے، اس کو عربی میں باللہ، واللہ، تاللہ وغیرہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو اللہ کی قسم کھانا جائز ہے، اس میں اللہ کا لفظ بیان کرے، ذکر کرے، یا اللہ کے ناموں میں سے کسی بھی نام کا ذکر کرے۔ اللہ کی قسم یا اللہ کے جو اسماء ہیں، اسماء حسنہ، ان میں سے کسی کا ذکر کر کے قسم کھائے، جیسے رحمان کی قسم ہے نا، رحیم کی قسم۔ تو اللہ کا جو بھی نام ہے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے، اس کی قسم کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو صفتیں ہیں، ان میں سے کسی بھی صفت کی قسم کھا سکتے ہیں، جیسے اللہ کی عزت کی قسم، اللہ کی رحمت کی قسم، اللہ کی قدرت کی قسم، اللہ کی حیات کی قسم، ہے نا، اللہ کی عظمت کی قسم۔ یہ سب کیا ہیں؟ اللہ کی صفتیں ہیں، حیات، قدرت، عظمت، عزت، علم، اللہ کے علم کی قسم۔ تو یہ سب قسم کی جائز صورتیں ہیں کہ آدمی قسم کھانے والا اللہ کی قسم کھائے، یا اللہ کے ناموں میں سے کسی نام کی قسم کھائے، یا اللہ کی صفتوں میں سے کسی صفت کی قسم کھائے، تو یہ قسم جائز ہے، یہ قسم جائز ہے۔ جب آپ کو قسم کھانے کی ضرورت پیش آئے، اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے، اپنی بات کا یقین لوگوں کو دلانے کے لیے، تو آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کے کسی نام کی قسم کھا سکتے ہیں، اللہ کی کسی صفت کی قسم کھا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ضرورت پڑنے پر قسم کھایا کرتے تھے، ہے نا، فرمایا کرتے تھے کہ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، یعنی اللہ کی قسم، ورب الکعبہ،
काबा के रब की कसम, है ना। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कसम खाई है, लिहाजा हम आप भी अल्लाह की कसम खा सकते हैं, जैसा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी कसम खाते थे अल्लाह की कसम खाते थे, तो हम भी अल्लाह की कसम खा सकते हैं। और उसमें या तो लफ्ज़ जलाला अल्लाह का जिक्र करें, या अल्लाह के किसी और नाम का जिक्र करें, या फिर अल्लाह की किसी सिफत का जिक्र करें, तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। यहाँ पर एक बात आती है कि कुरान की कसम खाने का क्या हुक्म है। कुरान की कसम खा सकते हैं? तो इसमें यह है कि कुरान असल में है क्या। कुरान अल्लाह का कलाम है, और कलाम ये अल्लाह की सिफत है। अल्लाह की सिफत है कलाम करना, बात करना, कलाम करना, ये अल्लाह की सिफत है या नहीं है। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने बात की थी, इसलिए कलीमुल्लाह कहते हैं मूसा अलैहिस्सलाम को। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी अल्लाह ताला ने बात की है, वो डायरेक्ट बात की है ना। इसरा और मिराज के मौके पर अल्लाह ताला से मुलाकात हुई, दीदार नहीं हुआ इन आँखों से, लेकिन मुलाकात हुई और कलाम हुआ आपस में। तो कुरान चूँकि अल्लाह का कलाम है और अल्लाह का कलाम उसकी सिफत है, और अभी हमने क्या जाना कि अल्लाह की सिफत की कसम खा सकते हैं, तो कुरान की कसम अगर कोई खा लेता है तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। अलबत्ता कुरान की कसम खाना ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा किराम से, सलफ़ सालिहीन से साबित नहीं है। नबी या सहाबा या सलफ़ सालिहीन कुरान की कसम नहीं खाया करते थे। अल्लाह की कसम खाएं, अल्लाह के नाम की कसम खाएं, अल्लाह की सिफत की कसम खाएं, कुरान की कसम खाना ये साबित नहीं है। लेकिन यह है कि नाजायज़ भी नहीं है, इसमें गुनाह वाली बात भी नहीं है, हराम भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि कुरान अल्लाह का कलाम है, और अल्लाह का कलाम उसकी सिफत है, और अल्लाह के नाम उसकी सिफत की कसम खा सकते हैं। जैसे कि बहुत सारी दुआएं हैं जिसमें पनाह मांगी गई है, तो किसकी पनाह मांगी जाती है? अल्लाह की पनाह मांगनी चाहिए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाह की पनाह। तो अल्लाह के नाम और अल्लाह की सिफत का जिक्र करके भी पनाह मांग सकते हैं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, अल्लाह के कलमात की पनाह, अल्लाह के कलमात के ज़रिए से अल्लाह की पनाह मांगी गई है। अऊज़ु बिइज़्ज़तिल्लाहि व क़ुदरतिहि मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, यहाँ पर अल्लाह की इज़्ज़त और अल्लाह की कुदरत, ये दोनों सिफत है अल्लाह की, उसकी कसम खाई गई है। अल्लाह का नाम कदीर है ना, तो उससे अल्लाह की सिफत क्या हुई? कुदरत, कुदरत वाला। अल्लाह की सिफत अज़ीम है, उसकी सिफत अज़मत हुई। अल्लाह की सिफत, अल्लाह का नाम कदीर है, अल्लाह का नाम अज़ीम है, अल्लाह का नाम अज़ीज़ है, तो उससे अल्लाह की सिफत निकलती है इज़्ज़त। तो अल्लाह के नाम और उसकी सिफत की कसम खा सकते हैं। अच्छा, अलबत्ता कुरान पर हाथ रख कर कसम खाना ये दुरुस्त नहीं है, और अहले इल्म ने इसको बिदअत शुमार किया है। जैसे कि अदालत में आप देखते होंगे, इंडिया में अदालत में कटघरे में खड़े होकर कसम दिलाई जाती है, तो अगर मुसलमान हैं तो कुरान पर हाथ रख कर लोग कसम खाते हैं, गैर मुस्लिम हैं तो अपनी मजहबी किताब पर हाथ रख कर कसम खाते हैं। ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है कसम खाने का। कुरान पे हाथ रख कर कसम खाना ये बिदअत है। जी हाँ, अल्लाह का कलाम है, लेकिन छूने की क्या ज़रूरत है उसको। यहाँ पे छूने की बात हो रही है। कुरान पकड़ के कसम खाना या कुरान को छू कर कसम खाना, ये नबी और सहाबा किराम से साबित नहीं है। हाँ, और ये जो कुरान है, मतलब इस पे लिखा हुआ है, ये कागज़ है और ये रोशनाई है कि नहीं। कलाम तो असल अल्लाह का है। ये जो है, ये बुक जिसको कहते हैं, जिस पे लिखा होता है, ये कार्टून कागज़, ये तो अल्लाह का कलाम नहीं है कि नहीं, ये तो मखलूक है। तो कुरान क्या है? अल्लाह का कलाम है, और ये मखलूक नहीं, गैर मखलूक है, लिहाजा कुरान की कसम खा सकते हैं। लेकिन कुरान को छूना, कुरान को पकड़ना कसम खाते वक्त, ये दुरुस्त नहीं है। इसी तरीके से कसम खाते वक्त सर पे हाथ रखना, बहुत सारे माँ बाप
اپنے بچے کی قسم کھاتے ہیں، بچے کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یا اللہ ہی کی قسم کھائے اور سر پہ ہاتھ رکھے، اپنے سر پہ یا بچے کے سر پہ، تو یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے۔ کسی کے سر پر ہاتھ رکھ کے قسم کھانا یہ بھی غلط طریقہ ہے، یہ بھی ثابت نہیں ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تو ایک صورت یہ ہوئی قسم کی، جائز قسم، مشروع قسم، ٹھیک ہے۔ دوسری صورت قسم کی غیر مشروع یا ناجائز یا حرام، ایسی قسم جس میں گناہ ہوتا ہے، جو کہ حرام اور ناجائز ہے، وہ کیا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا، اللہ کے علاوہ کسی کی بھی قسم کھانا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے۔ کوئی اللہ کے رسول کی قسم کھائے، کسی نبی کی قسم کھائے، کسی فرشتے کی قسم کھائے، کسی جن یا شیطان کی قسم کھائے، کسی ولی یا بزرگ کی قسم کھائے، کسی بت کی قسم کھائے، کسی قبر کی قسم کھائے، بادشاہ کی قسم کھائے، ماں یا باپ کی قسم کھائے، بیٹا یا بیٹی کی قسم کھائے، کوئی خود اپنی زندگی کی قسم کھائے، میرے سر کی قسم، میری زندگی کی قسم، کوئی اپنے محبوب کی قسم کھائے، کعبہ کی قسم کھائے، کعبہ بھی مخلوق ہے، یہ جتنی بھی قسمیں ہیں یہ سب ناجائز اور حرام ہیں۔ اس طرح کی کوئی بھی قسم کھانا یہ گناہ والی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے کہ جس کی قسم کھائی جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کے مقام اور مرتبے کی قسم کھائی جائے، اس کی عظمت کی قسم کھائی جائے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ تو غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ حرام ہے، منع ہے۔ دلیل اس کی کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا تحلفوا بآبائکم ولا بأمہاتکم ولا بالانداد ولا تحلفوا باللہ الا وانتم صادقون، فرمایا کہ اپنے باپ دادا کی قسم مت کھاؤ، اپنی ماؤں کی قسم مت کھاؤ، ماں دادی نانی کی قسم مت کھاؤ، اور جنہیں اللہ کا شریک کیا جاتا ہے ان کی قسم مت کھاؤ، اور اللہ کی قسم بھی مت کھاؤ مگر تب جب تم اپنی قسم میں سچے ہو، سچی قسم کھاؤ، اللہ کی بھی قسم، سچی قسم کھاؤ، جھوٹی قسم مت کھاؤ۔ تو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتوں سے منع کیا، ایک اللہ کی جھوٹی قسم کھانے سے منع کیا، اور دوسرا اللہ کے علاوہ ہر کسی کی قسم کھانے سے منع کیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ منع ہے، حرام ہے، اور یہ گناہ کی بات ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اللہ عز وجل ینہاکم ان تحلفوا بآبائکم فمن کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت، خبردار رہو، آگاہ رہو، اللہ تعالیٰ تمہیں منع کرتا ہے اس بات سے کہ تم اپنے باپ دادا کی قسم کھاؤ۔ تم میں سے کسی کو قسم کھانی ہو تو وہ اللہ کی قسم کھائے بس، یا پھر خاموش رہے، قسم نہ کھائے۔ اگر قسم کھانی ہو تو اللہ کی قسم کھائے، ورنہ نہ کھائے، خاموش رہے، باپ دادا کی قسم مت کھاؤ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث میں ہے کہ من کان حالفا فلا یحلف الا باللہ، جس کو قسم کھانی ہو تو وہ قسم نہ کھائے سوائے اللہ کی۔ تو ان تمام روایتوں سے کیا معلوم ہوا کہ غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ یہ ناجائز ہے، حرام ہے، گناہ ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ اور غیر اللہ میں سب آتے ہیں، انبیاء کرام بھی، فرشتے بھی، اولیاء کرام بھی، بت بھی، قبر بھی، ماں باپ بھی، بیوی بچے بھی، سب، کسی کی بھی قسم کھانا جائز نہیں سوائے اللہ کے۔ اب اس کی دو قسم ہیں، غیر اللہ کی قسم کھانے کی دو قسم ہیں۔ غیر اللہ کی قسم کھانا کیا ہے؟ گناہ ہے، حرام ہے، اور یہ دو قسم ہے، ایک شرک اکبر، غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے، اور اس کی دو قسم ہے، ایک شرک اکبر، دوسرا شرک اصغر۔
شرک اکبر کب ہوتا ہے غیر اللہ کی قسم کھانا؟ جب قسم کھانے والا اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائے تو اس میں جس کی وہ قسم کھا رہا ہے اللہ کے علاوہ، اس کو اللہ کے جیسا مان کر قسم کھائے۔ اللہ کی جس طرح سے عظمت اور بڑائی ہونی چاہیے، جس طرح سے اللہ عظیم ہے، بڑا ہے، اس درجے میں لے جا کر قسم کھائے، اور یہ سمجھ کر قسم کھائے کہ جیسے اللہ ہر چیز پر قادر ہے، نفع اور نقصان پر، اسی طرح سے یہ بھی جس کی میں قسم کھا رہا ہوں اللہ کے علاوہ کی، وہ بھی عظیم ہے اور وہ بھی ہر چیز پر قادر ہے، نفع نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جس طرح سے اللہ غیب سے مدد کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس طرح سے غیر اللہ کی قسم کھانے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ بزرگ، یہ فلاں ولی، یہ حضرت، یہ پیر، یہ مرشد جس کی میں قسم کھا رہا ہوں، یا ماں باپ، یہ اللہ کے جیسے عظیم ہے میری نگاہ میں، یا اللہ کے جیسا قدرت حاصل ہے ان کو۔ تو اس طور پر اگر کوئی غیر اللہ کی قسم کھاتا ہے تو یہ شرک ہے۔ کون سا شرک؟ شرک اکبر، بڑا شرک، جس سے اگر انسان اپنی زندگی میں توبہ نہ کرے تو جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، کبھی جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، اور جس کی وجہ سے پچھلے سارے اعمال برباد ہو جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے دائرہ اسلام سے وہ خارج ہو جاتا ہے نا؟ جی ہاں، کیونکہ اللہ کے جیسا عظیم مان کر کوئی کسی کی قسم کھاتا ہے تو اس نے اللہ کے ساتھ شریک کر لیا، اللہ کی عظمت میں، اللہ کی قدرت میں، ہے نا؟ تو یہ شرک اکبر ہے۔ شرک اصغر کب ہوتا ہے؟ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک اصغر کب ہے؟ چھوٹا شرک کب ہے؟ جب غیر اللہ کی کوئی قسم کھائے لیکن اس کا ارادہ، اس کی سوچ یہ نہ ہو کہ یہ اللہ کے برابر ہے، عظمت میں، قدرت میں، کھائے غیر اللہ کی قسم لیکن اللہ کے برابر نہ سمجھے، تو بھی یہ غلط ہے، یہ بھی شرک ہے، لیکن یہ شرک اصغر ہے، شرک اکبر نہیں ہے۔ ٹھیک ہے؟ غیر اللہ شرک اصغر کا مطلب کیا ہوا کہ اس کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ اگر کسی نے توبہ نہیں کیا شرک اصغر کرنے والے نے، تو اس کا حکم کیا ہے؟ وہ بھی جہنم میں جائے گا، اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، اس نے توبہ نہیں کیا ہے، لیکن وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، اپنے ایمان کی وجہ سے ایک دن جنت میں واپس آئے گا، اور اس کے پچھلے تمام اعمال برباد نہیں ہوتے شرک اصغر کی وجہ سے، اور دائرہ اسلام سے وہ خارج نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے؟ اس کی کیا دلیل ہے کہ غیر اللہ کی قسم کھانا شرک ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم کھائی تو اس نے شرک کیا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے ایک شخص کو دیکھا قسم کھاتے ہوئے۔ کیا قسم کھائی تھی اس نے کہا تھا کہ لا والکعبہ، اس نے کعبہ کی قسم کھائی۔ اس شخص نے کس چیز کی قسم کھائی؟ کعبہ کی، جو کہ اللہ کا گھر ہے، جو کہ مخلوق ہے، اس کی قسم کھائی۔ یہ دیکھا سنا ابن عمر رضی اللہ عنہما نے تو فرمایا کہ انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کیا؟ کہ من حلف بغیر اللہ فقد کفر او اشرک، جس نے اللہ کے سوا کسی کی قسم کھائی تو اس نے کفر کیا یا شرک کیا۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوا؟ غیر اللہ کی قسم کھانا یہ کفر ہے، یہ شرک ہے۔ اگر غیر اللہ کو اللہ کے برابر سمجھ کے قسم کھاتا ہے اس کی، تو یہ شرک اکبر ہے، اور اگر برابر نہیں، اللہ کے جیسا مان کر قسم نہیں کھاتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک اصغر ہے۔ دونوں صورت میں حرام اور ناجائز ہے، اور اس سے بچنا چاہیے۔ ٹھیک ہے؟ اسی پر آج کا درس، عقیدے کا جو درس ہے، تمام کیا جاتا ہے۔ انشاءاللہ قسم سے متعلق اور احکام اور مسائل آئندہ درس میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے۔ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عقیدہ توحید پر قائم رکھے، اور صرف اللہ کی قسم کھانے کی توفیق دے جب قسم کھانے کی ضرورت ہو۔ اللہ کی جھوٹی قسم کھانے سے اللہ محفوظ رکھے، یا غیر اللہ کی قسم کھانے سے اللہ محفوظ رکھے۔ آمین۔